بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قاتلانہ حملہ کے بارے میں، جس کو انگلش میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کہا جاتا ہے۔ اب اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی اگر ہم اس کی جو سیکشن دیکھیں گے کہ کون سی سیکشن اس پہ اپلیکیبل ہوگی، کہ اگر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا کسی پہ تو وہ سیکشن ڈیل کرتی ہے 324 تعزیرات پاکستان کی، یعنی پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 324۔ اس میں بتایا گیا ہے اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عمد۔ اب اس کو اگر ہم سمپل پڑھیں تو یہاں پہ قتل عمد کا ورڈ یوز ہوا ہے، قتل کا نہیں ہوا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے یا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کی کئی اقسام ہیں، جس میں ایک قسم جو ہے وہ قتل عمد ہے۔ قتل خطا بھی ہو سکتی ہے، قتل بالسبب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو وہ قتل عمد میں آئے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عمد آئے گا، جس پہ یہ والی سیکشن لاگو ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کو ارادہ نہیں تھا، جیسا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے کسی کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی، اس پہ جو اوفینس لگتی ہے وہ اور لگتی ہے، وہ 322 لگتی ہے، 320 لگ سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو اور اوفینس لگے گی، اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو اور اوفینس لگے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اور ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے تو وہ قابل ضمانت جرم ہے، اس میں ضمانت عموماً ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو مار دیا وہ تو نان اویلیبل ہے، لیکن اگر صرف اٹیمپٹ بھی کیا، بندہ مرا نہیں، تو تب بھی وہ ہے وہ جو سنگین قسم کی اوفینسز پہ لگتی ہے، جو کہ 324 ہے۔ اب یہ جو ہے پروہیبیٹری کلاس میں یہ فال کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس پہ جو ہے اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھیں گے۔ ایک تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، درخواست کیسے بنائی جاتی ہے، کہاں پہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی، اور میڈیکل جو اس کیس میں عموماً ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں کے کیس میں، اور ایف آئی آر میں جو مطابقت ہوتی ہے کنٹینٹس میں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کرنا ہے، دعویٰ ہے، جواب دعویٰ ہے، اپیل ہے، نگرانی، ریٹ پٹیشن ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہے، یا پھر کوئی بھی ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور یا پھر امیگریشن کوئی سروسز ہے، کوئی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے صرف اپلائی کروانا ہے آن لائن، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے، ہمیں واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، جب مخاطب کریں گے تو اس ایس ایچ او کو کریں گے، اس تھانے کے ایس ایچ او کو جہاں پر یہ وقوع پیش آئے۔ اب آپ کی یا اس جو بھی اپلیکینٹ ہے اس کی رہائش کسی بھی علاقے میں ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ وقوع کہاں پہ پیش آیا۔ اب یہاں پہ ہم لکھیں گے ہیڈنگ میں درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف شاہد محمود ولد محمد خان، جو بھی آپ کو نام پتہ ہے اس ملزم کا، اس کا ایڈریس پتہ ہے تو ایڈریس لکھیں، وہ جس شاپ پہ کام کرتا ہے اس شاپ کا ایڈریس لکھیں۔ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے جہانگیر کمپیوٹر شاپ، اس کا ایڈریس لکھ دیا۔ جناب علی گزارش حسب ذیل ہے، فرسٹ لائن پہ تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے کہ آپ کا نام، ولدیت اور ایڈریس کیا ہے۔ تو میں نے لکھ دیا ہے کہ سائل وزیر علی ولد محمد وزیر ساکن سو اینڈ سو کا رہائشی ہوں۔ سیکنڈ پیرے پہ آپ نے وقوع کے بارے میں بتانا ہے کہ کس دن وقوع پیش آیا، کس ٹائم پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، اور کچھ اور جو اس سے ریلیونٹ انفارمیشن ہے۔ اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہ کہ مورخہ 3/9/2020 کو صبح اپنے موٹر سائیکل پر سائل ہمراہ اپنے دوستوں ناصر محمود، اشتیاق علی بسلسلہ موبائل خریداری موبائل مارکیٹ واقعہ اختر پلازا وا روڈ جاتلی گیا تقریباً 10:50 صبح، جب سائل موبائل مارکیٹ واقعہ اختر پلازا وا روڈ جاتلی کے باہر پہنچا اور موٹر سائیکل پارک کرنے لگا، تو اسی دوران جہانگیر کمپیوٹر شاپ واقعہ اختر پلازا، یعنی اسی پلازا میں شاپ واقعہ تھی، کی دکان کے باہر اپنا موٹر سائیکل پارک کرنے لگا۔ تو اسی اثناء میں جہانگیر کمپیوٹر شاپ سے ایک شخص جس کا نام شاہد محمود ولد محمد خان معلوم ہوا ہے، جو جہانگیر کمپیوٹر پر ہی کام کرتا ہے، سائل کی طرف آیا اور موٹر سائیکل پارک کرنے کی وجہ سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اسی اثناء میں الزام علیہ مذکورہ دکان مذکورہ سے چاقو لے کر آیا اور سائل کے پیٹ پر چاقو سے وار کیا،
جس سے سائل شدید مضروب ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں نے کافی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، تلخ کلامی ہوگی۔ اب یہ تلخ کلامی چلتے پھرتے بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی کی اس سابقہ رنجش ہوتی ہے تو آپ نے اس رنجش کا حوالہ دینا ہے، اگر رنجش ہے کہ کس وجہ سے یہ وقوع پیش آیا، کہاں پہ لگی، آپ کے کس جسم کے کس حصے پر لگی، کس اسلحے سے جو ہے کس ہتھیار سے یہ وار کیا گیا، کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں کیا کنٹینٹس ہیں، اور جب میڈیکل اس کا ہوتا ہے تو اس میڈیکل میں کیا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ کون سا ویپن یوز ہوا ہے۔ اگر کسی نے چاقو سے وار کیا تو ڈاکٹر اور واقعی وار کیا، اور جب میڈیکل ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ شارپ لکھے گا کہ شارپ ویپن سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ باقی اور کافی ساری چیزیں وہ جو ہوتی ہیں وہ اس میں میڈیکل میں آ سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کورابوریشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر بلنٹ، اگر کسی نے ڈنڈے سے وار کیا تو ڈنڈا لکھیں، کسی نے آئرن راڈ سے کیا تو آئرن راڈ لکھیں، کوئی بھی جو ہے وہ اینٹ ہے تو اینٹ لکھیں، تاکہ اسی حساب سے جب میڈیکل اور آپ کے کنٹینٹ جو میڈیکل کے کنٹینٹس ہیں اور آپ کی اپلیکیشن کے کنٹینٹس ہیں یہ کورابوریٹ کریں، آپس میں میچ کریں، تاکہ اس جو اصل ملزم ہے وہ اس کی ضمانت بھی نہ ہو، اس کی کنوکشن بھی ہو جائے۔ پھر آپ کے پاس گواہ بھی ہونے چاہیے، کوئی جو بھی موقع پہ گواہان ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اس کے دوست گواہ تھے ناصر اور اشتیاق، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سائل کے دوستوں ناصر اور اشتیاق جو وقوع ہزا کے چشمدید گواہان بھی ہیں نے سائل کو برائے علاج معالجہ 100 ہسپتال پہنچایا۔ اب یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مختلف حالات و واقعات ہو سکتے ہیں کہ کس طرح اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا۔ اب یہ کہ الزام علیہ نے سائل پر قاتلانہ حملہ کر کے سائل کو شدید مضروب کیا ہے، جس کے خلاف دعوے دار ہوں۔ اب اندرین حالات استدعا ہے کہ ملزم، اب یہاں پہ میں نے رفلی سے نام لکھا ہوا تو میں نے یہاں پہ چینج نہیں ہو سکا، شاہد محمود ولد محمد خان کے خلاف مقدمہ کا اندراج کیا جائے اور ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ جناب کی عین نوازش ہوگی۔ وزیر آگے اس کا جو ہے اپلیکینٹ کا نام، ودیعت ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور جو ہے وہ ڈیٹ وغیرہ آپ انٹر کر کے سگنیچر وغیرہ کر کے تھانے میں سبمٹ کرواتے ہیں۔ ریسیونگ لے لیں، نہیں تو کم سے کم آپ جو ہے کاربن کاپی ہو، یا پھر آپ کے پاس جو ہے کم اس کی جو ہے وہ سافٹ کاپی کچھ نہ کچھ موجود ضرور ہونا چاہیے۔ اگر سی پی او کو دے رہے ہیں، ڈی پی او کو دے رہے ہیں، یا کسی بھی ہائر آفیشل کو دے رہے ہیں افسر کو، تو ڈائری نمبر آپ کے پاس اس کا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر اس پہ کارروائی نہیں ہوتی تو آپ اس لیگل پروسیڈنگ جو ہے کورٹس کے تھرو آپ اس پہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، جو 22 سے وغیرہ اس میں ہو سکتی ہے۔